بسم الله الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا جو اہم مسئلہ ہے وہ نوجوانوں کے مسائل۔ پہلے زمانے میں ایسے ہوتے تھے کہ نوجوان کے مسائل ہوتے لیکن نوجوانوں میں صبر اور برداشت ہوتا تھا۔ آج کل معاشرہ بہت تیز، ہم کہتے ہیں کہ دنیا بڑی تیز جا رہی ہے، اسی کے ساتھ انسان کے اندر وہ کیا ہوتے جلد بازی، اس کو کہتے ہیں عجلت پسندی، ایک چیز کے بارے میں جلدی کرنا، وہ آج کل نوجوان میں بہت زیادہ ہے۔ مثال کے تو نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم جلدی امیر ہو جائیں، فلاں کام جلدی ہو جائے، یہ کام جلدی ہو جائے، صبر تحمل برداشت نہیں ہے، جس کی وجہ سے نوجوان غلط راستوں تک قدم پہ رکھتے ہیں، غلط راستوں پر چلنے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ وہ مقصد کے حصول، مقصد کو جلدی پانے کے لیے غلط راستوں پر چل جاتے ہیں۔ مثال کے تو میں آپ کو انسان، ایک نوجوان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں، تو حرام کا راستہ اختیار کر کے حرام کام کرنے لگتا ہے، وہ پھر شریعت کو، اسلام کو پھر نہیں دیکھتا۔ ایسے مختلف مسائل ہیں۔ اب ایک دوران ان نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ اپنے مسائل کس کے ساتھ ڈسکس کرے، کس کے ساتھ اس کے بارے میں گفتگو کرے، کس طریقے سے نوجوانوں کے اندر صبر، تحمل و برداشت آئے گا۔ ان سب کا علاج وہی پرانا علاج ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اے ایمان والو، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خطاب ہے کہ پوچھو اپنے مسائل کو اہل علم والوں سے اگر تم نہیں سمجھتے ہو۔ اہل علم سے کون مراد ہے؟ یہ علماء، یہ مشائخ، یہ مراد ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھو کہ جو انسان علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ روزانہ اٹھک بیٹھک ہوتی، تو وہ اپنی زندگی ایک اعتدال پر لاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ علماء سے سیکھتا ہے کہ یہ راستہ اس طرح، یہ راستہ اس طرح، یہ راستہ اس طرح۔ ابھی ایک نوجوان یہ ہے علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا، مسائل نہیں سنتا، تو کیا کرتے، تو اس کا جو راستہ بھی تو وہ بھی غلط ہوتا ہے۔ پھر جب وہ راستے میں بھٹک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، بعد میں اس کو نظر آتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ یہ ہمارے پاکستان کی مشہور یوٹیوبر ڈکی بھائی، اس کا نام ڈکی بھائی ہے۔ اب وہ کیسز میں پڑا ہوا ہے، دیکھو کتنے کیس ہے۔ اب اس نے کیا بیٹنگ ایپ کو پروموٹ کر رہا تھا۔ جوئر ایپ کیا ہوتا ہے؟ جوئر، آج کل ہمارے نوجوان کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، چکن والا گیم ہوگی، یہ جوئے ایپ ہے، بیٹنگ ایپ ہے، اس کو پروموٹ کر رہا تھا۔ حالانکہ اسے کتنے فالوور تھے، کتنے کما رہا تھا پیسے، یوٹیوب میں تک اس کو 8 ملین فالوور تھے، لاکھوں کروڑوں میں ماہانہ کماتے، لیکن کیا ہوتا ہے، انسان کی حیرت بہت زیادہ ہوتی ہے، غلط کام کی طرف چلا گیا، بیٹنگ ایپ کو پروموٹ کرنے لگا، کیا ہوا، ابھی عدالتوں کے چکر لگا، 7 سال اس تقریباً کو ہو سکتے قید ہو جائے۔ یہ کیوں؟ یہ دولت کی حرص۔ اگر اس معاملے میں علماء سے پوچھتا کہ یہ میں کام کر رہا ہوں، یہ غلط ہے کہ صحیح نہیں، تو اس کو کیا ہوتا آگاہی میں، چونکہ علماء سے دوری اس کو یہاں پر اس کو پھنسا دیا۔ تو علماء اس کے ساتھ نہیں بیٹھنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، اب یہ یہاں پر پھنس گیا ہے، ابھی عدالت کے چکر لگا رہا ہے، پوری فیملی پریشان، خود ہی پریشان، اس کا یوٹیوب والا چینل بھی گیا، کیوں؟ دولت کی حرص، زیادہ پانے کی حرص۔ انسان کو، میں آپ کو بات بتاؤں، انسان کبھی بھی دولت سے نہیں کیا ہوتا ہے، سیراب نہیں ہوتا۔ انسان کی دولت کا جو حرص وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک گاڑی ہو، دوسرے میں کوشش کرو، دو چار، ایک بنگلہ دو، تو نہیں ہوتا۔ اس کے حرص کون ختم کرے گا؟ جب یہ قبر میں جائے گا، قبر مٹی اس کے حرص کو ختم کرے گی۔ تو میں یہ بات بتانا تھا کہ نوجوان کے مسائل، ابھی نوجوان کی پوشیدہ پوشیدہ مسائل ہوتے ہیں۔ ابھی سب چھوٹا نوجوان کہتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، غسل کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہوتا، پھر پوچھ نہیں سکتے، ڈرتے ہیں۔ اگر یہ علماء کے ساتھ بیٹھتا، علماء کے مسائل سنتا، تو علماء تو خواہ یہ بات کرنے کی، اگر کس پر غسل فرض ہے تو اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، جب اس کو پتہ چلے گا تو کرے گا۔ ابھی مثال آج کل نوجوان، یہ جو آج کل انٹرنیٹ میں گرل فرینڈ کا ایک رواج چل رہا ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، اگر اس کو اسلام کے بارے میں صحیح معلومات تو کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ شادی کرے گا، نہیں کرے گا، شادی کرے گا۔ اگر یہ علماء کے ساتھ بیٹھتا تو یہ کہتے ہیں گرل فرینڈ
اس کو جی ایف جو کہتے ہیں، بوائے فرینڈ بی ایف جو کہتے ہیں، اس کا تعصب کو کیا ہوتا کبھی بھی نہیں کرتا. اگر یہ علماء کے ساتھ بیٹھتا تو کبھی بھی عورتوں کو سامنے نہیں تھا، بلکہ اس کے آنکھ کے نیچے ہوتی. اگر یہ نوجوان علماء کے ساتھ بیٹھتا تو نماز سن کر کے اذان سو کر نماز کی جاتا. اب اس میں اہم کردار جو ہے نا اپنے ماں والدین کا بھی آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو وقت دے. اپنے بیٹوں کو وقت دے. بیٹوں کے بعد اس کو پتہ نہیں ہوتی کہ کیا کرے کیا نہیں کرے. اب بیٹوں کو کس ٹائم وقت دیں گے؟ جب اس کی عمر 7 سال سے بڑی ہو جائے. اس وقت اپنے بیٹوں کو ہاتھ سے پکڑنا، نماز کی طرف لانا، اس کو نیک باتیں بتانا، یہ والدین پر فرض ہے کہ اس کو بتائے. یہ جو والدین بچوں سے گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بات نہیں بنے، ہونا چاہیے کہ بچے والدین سے گلہ کرتے کہ نہیں ہمارے شریر تربیت نہیں کی ہے. تو آج کل جو آپ سب نوجوان ہو رہے ہیں، آپ سب کے مسائل ہوتے ہیں. ہر کسی کے ساتھ اپنے ایک مسئلہ ہوتا ہے. کچھ چیز یہ ہوتے ہیں وہ ڈسکس نہیں کر سکتا. تو جب یہ ڈسکس نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ یہ دیندار لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، اور ایک آدمی کا انتخاب کر دیندار کا، اس سے پوچھے کہ میں یہ کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. جب اس کو صحیح گائیڈنس ملی ہے نا تو ان سب پوری زندگی بہترین زندگی گزار سکے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.